کراچی کے ایک فلیٹ میں ایک ایسی لاش ملی جو مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی۔ 10 ماہ گزر چکے تھے اور کسی نے دروازہ تک نہیں کھٹکھٹایا۔ جب پولیس پہنچی تو اندر ایک بدبو، ایک خاموشی اور ایک انسان کی دردناک تنہائی دفن تھی۔ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ حمیرہ اصغر تھی، پاکستان کی ایک ایسی اداکارہ جو سکرین پر ہمیں ہنستی، بولتی، چمکتی نظر آتی تھی، مگر اصل زندگی میں بے آواز، تنہا اور شاید بے بس۔ یہ واقعہ ہمیں اینا دکھاتا ہے، ہم لوگ دوسرے کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی مر بھی جائے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ایک عورت مر گئی، 10 مہینے تک کوئی نہ جان سکا۔ کیا کسی ہمسائے نے حال چال پوچھا؟ کیا کسی دوست نے فون کیا؟ کیا خاندان کو کبھی اس کی کمی محسوس ہوئی؟ اس کیس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں کسی کی موت بھی تب پتہ چلتی ہے جب لاش بدبو دینے لگتی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس تب ہوا جب خبر آئی کہ اداکارہ کے والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جذبات ختم ہو گئے اور انسانیت بھی شرما گئی۔ اپنی ہی بیٹی کی لاش کو گلے لگانے سے انکار۔ آج ایک باپ بیٹی کو ٹھکرا دے تو معاشرہ کیا کرے گا؟ یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ رشتوں کی موت بھی تھی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں جسے ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ خوشحال، مطمئن اور خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہرت کا مطلب سکون نہیں ہوتا۔ بہت سے مشہور لوگ اس دنیا میں تنہا، مایوس اور بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حمیرہ کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ اندر کا دکھ باہر کی چمک سے چھپا دیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر حمیرہ ذہنی دباؤ میں تھی تو کیوں کسی نے نہیں سنا؟ کیوں کوئی دوست، کوئی ہمسایہ یا کوئی ادارہ مدد کو نہ آیا؟ کیونکہ دوستو، ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کو مذاق سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی پریشانی ظاہر کرے تو اسے کمزور یا پاگل کہا جاتا ہے۔ ہم دوسرے کی خاموشی کو سننے کی بجائے صرف ان کی خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہ صرف پولیس کی ناکامی یا خاندان کی سرد مہری کا آئینہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے ضمیر کا امتحان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی، ان کے حال پوچھنے ہوں گے اور انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اگر ہم سب تھوڑا سا احساس، تھوڑی سی محبت اور تھوڑا سا وقت نکالیں تو شاید کوئی اور حمیرہ اصغر خاموشی سے مرنے سے بچ جائے۔ آج ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ ایک کہانی نہیں سن رہے، بلکہ ایک سبق سیکھنے کا موقع ہے۔ کیا ہم ایسے ہی بے حس رہیں گے یا کچھ بدلنے کی کوشش کریں گے؟ دوستو، آخر میں یاد رکھیں، حمیرہ کے ساتھ جو ہوا وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور شاید وہ کوئی آپ کے آس پاس ہو۔ اس لیے کسی کی خاموشی کو معمولی مت سمجھو اور کسی کے اکیلے پن کو نظر انداز مت کرو۔ شاید آپ کا ایک فون کال، ایک مسکراہٹ کسی کی جان بچا لے۔